الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون انهم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلام ایک کامل و مکمل دین اور مذہب ہے، اور اسلام کی بنیادی کتاب قرآن کریم ہے۔ روئے زمین پر جتنے بھی دھرم اور مذاہب پائے جاتے ہیں، اس میں واحد مذہب اسلام ایسا ہے جو انسانی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اور اس دنیا میں انسان بستے رہیں گے تو ان انسانوں کی تمام تر ضروریات کے موقع پر قرآن کریم ان کی رہنمائی کرے گا۔ ایسی کوئی کتاب قرآن کریم جیسی روئے زمین پر نہیں ہے جو انسانی زندگی کے تمام حالات کا احاطہ کرتی۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اب قتال کریں، جنگ کریں، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ روئے زمین پر جتنے گناہ کیے جاتے ہیں، جتنے کرائم کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کہ جس خدا نے اس پوری دنیا کو بنایا، آسمان ہے، زمین ہے اور کائنات کی تمام تر مخلوقات ہے، جس اللہ نے اسے بنایا اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے، کسی کو اس کا ساجی بنا کر کے اور کسی کو اس جیسا مان کر کے اس کی بھی پوجا اور عبادت کی جائے، یہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ روئے زمین پر پائے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ ماضی میں بارہا یہ بات آپ نے سنی کہ تین چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ تعالی کی الوہیت، کہ اس دنیا میں پوجے جانے کے لائق صرف اللہ کی ذات، معبود وہی ہے، الہ وہی ہے۔ دوسری بات وحدانیت، کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی شخص کو، کسی چیز کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی نے اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک کیا ہے تو یہ روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، کہ اس پوری کائنات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان تمام مخلوقات کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ الوہیت اسی کی ہے، وحدانیت اس کی خاصیت ہے اور ربوبیت اس کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پالتا ہے، سب کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو روئے زمین پر کیا جانے والا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو اس دنیا میں شرک کرتے ہیں اور شرک کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی بخشش نہیں ہے۔
قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا اس شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے اختیار کی بات ہے کہ اللہ پاک چاہیں تو معاف کر دے، چاہیں تو سزا دے، مواخذہ کرے، اور چاہیں تو معاف کر دے۔ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ ایمان سے محروم ہو کر کے شرک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کی بخشش نہیں ہے، یہ حرف آخر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو گے تو دنیا کی تاریخ میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ آسمان ہمارے لیے، زمین ہمارے لیے، چاند سورج ستارے ہمارے لیے، اور کائنات کی بے شمار مخلوقات، اللہ نے ان کو ہماری سیوا اور خدمت کے لیے پیدا کیا۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ یہ دنیا اول اور آخر نہیں ہے، اس دنیا سے پہلے بھی اور دنیا تھی۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے یہ بچہ عالم ارواح میں تھا۔ جسم اللہ نے اسے اس دنیا کے لیے عطا کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہمارا جسم بنتا ہے اور ہم میں جو روح ہے اللہ اس جسم میں ایک مخصوص مقررہ مدت پر ڈالتا ہے، اور اس جسم میں یہ روح اللہ کے حکم کے مطابق جب تک اللہ چاہتا ہے رہتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ روح اس جسم سے نکل جاتی ہے تو ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اصل چیز روح ہے، پہلے عالم ارواح میں تھی، پھر جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ماں کے پیٹ میں ہمیں بنایا، اور جب ہمارا جسم بنا تو اللہ نے اس میں روح ڈال دی، اور پھر اس روح اور جسم کے ساتھ ہم اس دنیا میں آئے، اور ایک مقررہ وقت تک ہم رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے جسم سے یہ روح نکال لی جائے گی اور یہ جسم ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور بھی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی قیامت، اس دنیا کے ختم ہونے تک کا جو زمانہ ہے یہ برزخ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس میں یہ روح رہے گی، نیک ہے اللہ علیین میں رکھیں گے، اور اگر گنہگار ہے تو اسے سجین میں رکھیں گے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، اس کے بعد ایک دنیا ہے جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ہمارے ایمان کا، ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سورگ یا ہمیشہ کے لیے نرگ دے دی جائے گی، یعنی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ مریں گے تو دوبارہ پھر زندہ کیے جائیں گے اور اسی دنیا میں رکھا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ایک مرتبہ اس دنیا میں آدمی آتا ہے اور ایک مرتبہ آنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ایک زندگی اللہ نے دی ہے، چاہے بنا لو یا تباہ و برباد کر لو، دوبارہ زندگی اس دنیا میں اللہ پاک نہیں دیں گے۔ تو دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو گے تو اس دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ، شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ حکومتیں اور اقتدار باقی رہتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار اللہ باقی نہیں رکھتا۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اس دنیا میں انسانوں کو اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا اور یہ پوری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی۔ اور یہ انسان، اللہ پاک فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو گے کہ کسی کا اقتدار ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ آج اس وقت آپ کو پتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ فلسطین کا یہ پورا علاقہ عربوں کا علاقہ ہے۔ فلسطین کی یہ پوری سرزمین مسلم عربوں کی زمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لوگ وہاں پر آباد ہیں اور مسلمان آباد ہیں۔ اگرچہ فلسطین کی یہ سرزمین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی قابل احترام۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، احکامات عطا کیے۔ جب نماز فرض ہوئی تو نماز کی فرضیت کے بعد ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا۔ 16-17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ جن لوگوں کو اللہ نے حج کی اور عمرے کی سعادت عطا کی ہے اور جو لوگ اس سرزمین پر پہنچے ہیں اور جغرافیائی اعتبار سے اگر ان کو علم ہے تو اس بات کو جان کر کے انہیں یہ خوشی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، احکامات ملے، نماز فرض ہوئی تو نماز کی فرضیت کے ساتھ ہمارا قبلہ بیت اللہ نہیں تھا، ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اور یہی بیت المقدس ہم سے پہلے دوسری امتوں کا بھی قبلہ رہا ہے۔ جتنی قومیں گزری اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتیں آئیں، سب کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے بیت المقدس اور ایک ہے مسجد اقصی۔ یہ دونوں الگ الگ عمارتیں ہیں۔ عام طور پر جو ایک پیلا گنبد بتایا جاتا ہے لوگ اس کو مسجد اقصی سمجھتے، وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی نہیں ہے۔ اور اس عمارت سے کافی فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیت المقدس جو آپ گنبد الصخرہ دیکھتے ہیں، پیلا گنبد دیکھتے ہیں، اس کے نیچے ایک پتھر کی بڑی چٹان ہے جو اندر سے کھوکھلی ہے۔ یہ پتھر کی چٹان قبلہ اول تھی۔ جب نماز فرض ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا نماز پڑھنے کا، تو قبلہ بیت المقدس تھا۔ تو آپ اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور اسی رخ پر آگے بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کا محل وقوع ایسا تھا کہ مدینہ منورہ کے ایک طرف بیت المقدس اور دوسری طرف بیت اللہ، اور مدینہ منورہ بیچ میں۔ ظاہر بات ہے مکہ مکرمہ میں تو یہ بات ممکن تھی کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس کی طرف رخو۔ مدینہ منورہ میں یہ بات ممکن نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں اگر کوئی شخص بیت المقدس کی طرف رخ کرتا ہے تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوگی،
اور اگر بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، منہ کرتا ہے، تو اس کی پیٹھ بیت المقدس کی طرف ہوگی۔ مدینہ منورہ میں رہ کر کے ممکن نہیں ہے کہ دونوں کی طرف نماز میں آدمی رخ کر سکے، کہ بیک وقت اس کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو، یہ چیز ممکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس طرح 16 یا 17 مہینے آپ نے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کی منشا یہ تھی، آپ کی چاہت یہ تھی کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی اللہ کے حکم پر تعمیر کی تھی، بیت اللہ اور کعبہ کی، اسے بیت اللہ قرار دیا جائے، اسے کعبہ قرار دیا جائے، اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ پاک حکم عطا کر۔ دوسرے پارے کی شروعات میں آپ دیکھو گے یہی واقعہ ہے، یہی واقعہ ہے۔ قد نرا تقلبک وجہک فی السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد، اور منشا یہ تھی کہ اللہ پاک بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے، اور ہمیں حکم ہو کہ ہم اپنی نمازوں کا رخ، نمازوں میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں۔ حضور کی یہ چاہت تھی، لیکن ظاہر بات ہے یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے حکم دیا، بیت اللہ بیت المقدس کو بنایا تو ہمیں قبلہ بیت المقدس کا دیا گیا، تو ہم اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور درمیانے نماز میں اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اب آپ اپنا رخ نماز میں بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ مدینہ منورہ جو لوگ گئے ہیں وہاں لوگوں نے ایک مسجد دیکھی ہوگی، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، مسجد قبلتین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، آپ نماز پڑھتے رہے، درمیانے نماز میں اللہ پاک کی طرف سے تحویل قبلہ یعنی بیت اللہ بدلنے کا حکم آیا، حکم ہوا اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ تو نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل فرمایا تھا، اور رخ کیسے تبدیل ہوا تھا آپ اپنی اس مسجد کو تصور کریں، امام اس جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہے، اب اگر اسے اپنا رخ تبدیل کرنا ہو، بجائے اس طرف کے اس طرف منہ کرنا ہو، تو امام مصلی کے پیچھے نہیں رہے گا، اسے مصلیوں کے آگے رہنا ہے، تو اسے یہاں سے چل کر کے ایسے جا کر کے آخری صف کے پیچھے اب کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا، اور جو شخص جس جگہ کھڑا تھا اسی جگہ گھوم کر کے اس نے اپنا رخ تبدیل کیا، یعنی نماز شروع کرتے ہوئے جو آخری صف تھی، نماز ختم کرتے ہوئے وہ پہلی صف بن گئی، اور جو پہلی صف تھی وہ آخری صف ہو گئی۔ یہ تحویل قبلہ۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، وہاں پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا۔ تو 16 یا 17 مہینے ہمارا قبلہ اول بیت المقدس رہا ہے، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا، یہی وہ سرزمین ہے جس سے اسلام کی بے شمار تاریخیں وابستہ ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے ہی، عیسائیوں کے لیے بھی یہ شہر قابل احترام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، اور بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا،
اس سرزمین پر میرا 4 مرتبہ جانا ہوا ہے. تاریخی اعتبار سے میں نے سارے مقامات دیکھے، اور یہ سرزمین بنی اسرائیل کے علماء کا بھی مسکن رہی ہے. حضرت ابراہیم کو، اور پھر حضرت موسیٰ ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت یحییٰ ہے، حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے. یہ انبیاء بنی اسرائیل رہے، اور یہ مقدس سرزمین ان کا جائے مقام اور مسکن رہی ہے. اس لیے یہودیوں کے لیے بھی یہ جگہ قابل احترام. لیکن شروع دن سے یہاں پہ جو لوگ آباد رہے وہ عرب رہے، اور ان کا مذہب اسلام رہا. اور یہ سرزمین بار بار جنگوں کی زد میں آتی رہی، اجاڑی جاتی رہی، بستی رہی، پھر اجاڑی جاتی رہی. اور جب اسلام آیا، ہم لوگوں کو اسلام ملا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، تو اس زمانے میں مسلمانوں نے یہودیوں سے یہ جگہ حاصل کی. دوبارہ یہودیوں نے یہ جگہ عربوں سے چھینی تھی، اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو حضرت عمرو ابن عاص اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جب اسلامی سلطنت کی وسعت ہونے لگی تو اسلامی فوج بیت المقدس تک پہنچی، اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا. اور مسلمانوں کی چاہت یہ تھی کہ خوریزی نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، بلکہ صلح کے ذریعے سے یہ ہمیں فتح حاصل ہو جائے. محاصرہ رہا، اور محاصرے کے ساتھ مسلمان اس جگہ کو حاصل نہیں کر سکے. اس وقت جو یہودی تھے، اس وقت جو وہاں برسر اقتدار قابض لوگ تھے، عیسائی، انہوں نے اپنی کتابوں کو دیکھ کر کے ان کے راہبوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس شخص کے سپرد کیا جائے گا جس میں یہ خوبیاں پائی جاتی. انہوں نے کہا کہ تم اپنے امیر، اپنے بادشاہ، اپنے امیر کو بلاؤ، ہم قلعے کی چابی ان کے حوالے کریں گے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے، اور آپ نے سفر شروع کیا مدینہ منورہ سے. ساتھ میں اپنے غلام کو لیا، اور راستے کے لیے توشہ پانی لیا اور نکل پڑے. یہ طے ہوا تھا کہ ایک منزل تک میں اونٹ پر بیٹھوں گا، تم اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو گے، اور دوسری منزل سے تم اونٹ پر بیٹھو گے، میں نکیل پکڑ کر کے چلوں گا. اس طرح سفر کرتے کرتے جب بیت المقدس پہنچے تو غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری تھی، اور حضرت عمر فاروق کی باری نکیل پکڑ کر کے چلنے کی تھی. غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں، میں نکیل پکڑ کر کے چلتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ ہمارے معاہدے اور انصاف کے خلاف ہے. تمہاری باری اونٹ پر بیٹھنے کی ہے، تم بیٹھو، میں نکیل پکڑ کر کے چلتا ہوں. مسلمانوں نے اور فوج کے سربراہ ابو حضرت عمرو ابن عاص وغیرہ نے ایک منزل پہلے حضرت عمر کا استقبال کیا اور گزارش کی کہ آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں اور اس طرح ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے انکار کر دیا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے بیت المقدس تک پہنچے. ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہونا ہے وہ جب بیت المقدس آئے گا تو اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا. ایک اونٹ ہوگا جس پر باری باری دونوں سوار ہوں گے، اور جب بیت المقدس پہنچیں گے تو مسلمانوں کا امیر اونٹ کی نکیل پکڑ کر، رسی پکڑ کر پیدل چل رہا ہوگا اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا.
اس حالت میں پہنچے تھے، اور پہنچے تھے اس حالت میں کہ حضرت عمر فاروق کے جسم پر جو چادر تھی یا جو جبہ تھا اس پر 17 پیون لگے تھے، 17 پیون۔ علماء نے آ کر کے پیون گننا شروع کیے، اور بار بار گنتے تھے رک جاتے تھے، بار بار گنتے تھے رک جاتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا امیر جب اس علاقے کو فتح کرے گا تو اس وقت اس کے جسم پر جو کپڑا ہوگا اس میں 17 پیون ہوں گے۔ آپ کے جسم پر پیون ہے کپڑے پر، لیکن 16 ہے، 17واں پیون نہیں مل رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنا ہاتھ ایسے اٹھایا تو نیچے بغل میں 17واں پیون تھا۔ تو انہوں نے بیت المقدس کی چابی حضرت عمر فاروق کے سپرد کر دی، معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ کسی کی جان پر، کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ عیسائی یہودیوں کو وہاں رہنے نہیں دیتے تھے، عیسائیوں کی حکومت تھی، یہودیوں کو یہاں رہنے نہیں دیتے تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں رہنے کی اجازت دی جائے، تو حضرت عمر فاروق نے ان کو رہنے کی اجازت دی، اور پھر تقریباً 500 سال تک یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، مسلم حکمراں رہے اور مسلمانوں کی حکومتیں رہی۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک لمبا زمانہ جنگوں میں گزرا، اور پھر عیسائیوں نے اس علاقے کو فتح کیا، اور جب فتح کیا تو مسلمانوں کا قتل عام کیا، جیسی ان کی تاریخ رہی۔ مسلمانوں کا قتل عام کیا، نہ بچوں کو بخشا، نہ عورتوں کو بخشا، نہ بوڑھوں کو بخشا، سب کا انہوں نے قتل عام کیا۔ 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور یہ صلیبی حکومت رہی، عیسائیوں کی حکومت رہی۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ سلطان نور الدین زنگی مصر پر حکمراں تھے، اور سلطان نور الدین زنگی کے ایک جرنیل تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، انہوں نے بیت المقدس فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور تقریباً 91 سال کے بعد، 91 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 12ویں صدی ہجری کے اندر بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اور اسلام کی تاریخ رہی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس علاقے کو فتح کیا تھا تو فتح کرنے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ ماضی میں عیسائیوں نے جو حرکت کی تھی کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بدلے کی بھاونا اور جذبے میں وہ کام نہیں کیا، عام معافی کا اعلان کیا۔ تو 91 سال، 91 سال جو عیسائیوں کے قبضے میں بیت المقدس رہا، انتہائی دردناک تاریخ رہی کہ مسلمانوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ کیا ظلم و بربریت کی گئی، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ جب جنگ عظیم اول ہوئی، اس کے بعد حالات بدلے، اور یہودیوں نے اسی وقت سے ریشہ دوانیاں شروع کر دی، اور وہاں پر حکومت ترکوں کی تھی، مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، اور قبلہ اول بیت المقدس ہو، ترکوں کی حکمرانی تھی۔ یہودیوں نے ریشہ دوانی شروع کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جنگ عظیم ثانی ہوئی، دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں نے امریکہ اور برطانیہ کو جنگ میں مالی مدد کی، اور جب جنگ ختم ہو گئی تو امریکہ اور برطانیہ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم نے ہماری مالی مدد کی ہے، ہم تمہارے لیے کیا کریں؟ اس وقت ان یہودیوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بیت المقدس دیا جائے، اور پھر امریکہ اور برطانیہ نے اقوام متحدہ کے ذریعے وہاں پر یہودیوں کو بسایا، اور اقوام متحدہ کی یہ
وہاں پر یہ ریزولوشن آیا اور یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ فلسطین کی یہ سرزمین دو حصوں میں بانٹ دی جائے، ایک حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے اور ایک حصہ مسلمانوں کو دیا جائے۔ ظاہر بات ہے پوری زمین مسلمانوں کی تھی، ان سے ان کی زمین چھینی گئی، ان کے گھر چھینے گئے، ان کی جو ہے جائیدادیں چھینی گئی، اور آدھا فلسطین یہودیوں کو بسانے کے لیے ان کو دیا گیا۔ مسلمانوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور 1948 سے لے کر کے 1967 تک ان کی آپس میں جنگیں چلتی رہی، اور امریکہ اور برطانیہ اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے، اور اسرائیل کی حدود سلطنت بڑھتی رہی۔ آج تقریباً 90% جگہ پر اسرائیل قابض ہے اور 10% جگہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ ظاہر بات ہے جو فیصلہ اقوام متحدہ کے ذریعے کیا گیا تھا وہ ظلم تھا، کہ کوئی بھی اگر یہ کہے کہ بھائی ان کا گھر، ان کی زمین، ان کی جائیداد ہمیں دے دو، تو یہ آپ کی زمین تو نہیں تھی، جن کی تھی اگر وہ دینا چاہتے تو الگ بات تھی۔ آپ زور اور طاقت کے بلبوتے پر اس جگہ سے عرب مسلمانوں کو اجاڑا گیا، ان کی جائیدادیں، ان کے مکانات، ان کی زمینیں چھینی گئی اور یہودیوں کو دی گئی، اور آج تک امریکہ برطانیہ ان کی مدد کر رہے۔ یعنی مسلمانوں کے دل میں اس وقت ان لوگوں نے طاقت کے بلبوتے پر خنجر گھونپا تھا، اور آج تک اس کی مدد کر رہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب اسرائیل وہاں غزہ میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی نہ کرتا ہو۔ 1948 سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں نے اقوام متحدہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا کہ ہماری آدھی زمین ان کو دی جائے، اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ ہماری زمین ہے، ہم نہیں دیں گے۔ تو اسرائیل وہاں طاقت کے بلبوتے پر ہے، امریکہ اور برطانیہ کی پشت پناہی کی وجہ سے وہاں پر ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کی حکومتوں کا اسرائیل کے بارے میں جو فیصلہ رہا ہے، جو پالیسی رہی ہے، وہ پالیسی یہ ہے کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، ان کی سرزمین ہے، ان کو دی جائے۔ ہمارے ملک ہندوستان کی بھی خارجہ پالیسی یہی رہی۔ جواہر لال نہرو رہے ہوں یا ملک میں جو لوگ بھی پالیسی ساز رہے اور ذمہ دار رہے، چاہے گاندھی رہے ہوں یا اس کے بعد جتنے حکمراں رہے، حتیٰ کہ اٹل بہاری واجپئی جب بی جے پی کی سرکار بنی تھی، اس وقت اٹل بہاری واجپئی کی بھی خارجہ پالیسی یہی تھی کہ مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست قائم ہے۔ آج بھی ہمارے دیش کی پالیسی بدلی نہیں ہے۔ ہمارے دیش کی پالیسی یہی ہے کہ حقداروں کو ان کا حق دیا جائے۔ آج اسلام اور مسلم دشمنی کے اندر اگر دیش کے ذمہ داران یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ دیش کی خارجہ پالیسی کے خلاف ہے۔ ہمارے دیش کی خارجہ پالیسی بھی یہی رہی ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کا حق ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی طاقت کے بلبوتے پر گھس جائے اور آدھے گھر پر قبضہ کر لے تو کیا آپ اس کو گوارا کریں گے؟ اور آپ اگر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے تو کیا اس کو دہشت گردی کہا جائے گا؟ دہشت گردی تو یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر میں گھس کے آدھے گھر پر قبضہ کیے ہو۔ دہشت گردی یہ ہے۔ لیکن آج مظلوم فلسطینیوں کا اگر وہ جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے تو ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ لیکن آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا دہشت گردی ہے تو ہم نے اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے
ایک لمبے زمانے تک جنگ کی ہے، اور ہندوستان کا کوئی سماج، کوئی برادری، کوئی فرقہ ایسا نہیں رہا کہ جو اس لڑائی میں کم و بیش شریک نہ رہا ہو. تو کیا ہم سب دہشت گرد ہیں؟ اپنے دیش کی آزادی کے لیے ہم نے لڑائی لڑی، تو کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ آخری بات جو مجھے کہنی ہے کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ شروع میں بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتاؤں گا کہ انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا گیا ہے، وہ جنگ کریں، وہ قتال کریں، اور اللہ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. ہمیں ہمارے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر اپنا بھائی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنا بھائی اگر ظالم ہے اور اس کی مدد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ مظلوم بھائی کی مدد کرنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، ظالم ہو اس کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو. کمزور پر ظلم مت کرنے دو اپنے بھائی کو. دیکھا جائے تو یہ بھی مظلوم کی مدد ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی ظلم کر رہا ہے، اس کا نتیجہ برا نکلنے والا ہے، اس کے حق میں حالات انجام کے اعتبار سے خراب ہونے والے ہیں، تو اپنے ظالم بھائی کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے اس کو ظلم کرنے سے روکو. قرآنی آیات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ سب دیکھنے سے آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں پہلے سے بتا دی. پیشن گوئی جس کو کہتے کہ کل کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مقابلہ آرائی چلتی رہے گی اور پلڑا بدلتا رہے گا. کبھی جیت دکھائی دے گی، کبھی ہار دکھائی دے گی، لیکن نتیجہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس پر یہودی قابض ہوں گے، اور پھر ایک بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا. یہودی اپنی جان بچانے کے لیے اگر پتھر کی چٹان کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر کی چٹان کسی مسلم مجاہد کو جاتے ہوئے دیکھے گی تو آواز دے کے بتائے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے. ایک وقت آئے گا یہ، اور یہ بھی بتایا کہ ایک درخت ہوگا غرقد کا درخت، وہ یہودیوں کو پناہ دے گا. آج یہودی بیت المقدس اور جن زمینوں پر انہوں نے ظالمانہ قبضہ کیا ہے وہاں غرقد کے درخت لگا رہے، یعنی ان کو بھی اس پر یقین ہے کہ ایسا وقت آئے گا. ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ ایسا ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے. نتیجہ فیصلہ ہمارے حق میں آنا ہے. اس دن کا انتظار کرتے کرتے جو حالات آئیں گے وہ تو آئیں گے. میں گیا ہوں، میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، فلسطینیوں سے، یہودیوں سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس سرزمین پر بسنے والے مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے. روزانہ یہودی ان کو مارتا ہے، بچے شہید ہوتے ہیں، عورتیں شہید ہوتی ہیں، گھروں پر بمباری ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور جنازے میں ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، لیکن ڈر کر کے وہ خاموش نہیں بیٹھتے، موت سے نہیں ڈرتے.
اور جو موت سے نہ ڈرے اس سے زیادہ جری، اس سے زیادہ بہادر کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا۔ تو فلسطینی مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے، آپ دعا کرو ان کا جذبہ سلامت رہے، اور آپ دعا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو فرمایا کہ مظلوموں کو اپنا حق لینے کے لیے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اللہ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے، اللہ اپنی مدد نازل فرمائے۔ مایوسی نہیں ہے، اور موت تو برحق ہے۔ آدمی اپنے گھر میں رہے گا تو بھی مر جائے گا، بستر پہ رہے گا تو بھی مر جائے گا، اور میدان جہاد میں رہے گا، موت لکھی ہوگی تو وہاں مر جائے گا، اور نہیں لکھی ہوگی تو خالد ابن ولید کی طرح رہے گا۔ خالد ابن ولید کو حضور نے خطاب دیا تھا سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں ان مسلمانوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا جو میدان جنگ میں جانے سے اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں کہ ان کو موت آئے گی، تو انہیں یہ بتا دینا کہ خالد ابن ولید نے شہادت کی موت پانے کے لیے 300 جنگیں لڑی، اور جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں رہا، ہر ایک پر زخم ہے، لیکن میدان جہاد میں موت نہیں آئی۔ آج بوڑھی عورتوں کی طرح بستر پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی شہادت اللہ کی تلوار کا ٹوٹ جانا تھا۔ حضور نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اس لیے میدان جہاد میں کسی کافر کو یہ مقام نہیں ملا کہ وہ خالد ابن ولید کی جان لے لے۔ اس لیے موت جہاں آنی ہے وہاں آئے گی۔ ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا، جب آئے گی آئے گی۔ یہی جذبہ فلسطینیوں کا ہے۔ 1948 سے آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں مسلمانوں کی جان سے، ان کے مال سے تعرض نہ کیا گیا۔ روزانہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، لڑ رہے ہیں۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، وہ اپنے حق کے لیے، اپنی زمین واپس لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا ہم لڑتے رہیں، اور ان کی حمایت، ان کے حق کو ملنا چاہیے۔ ہمارے دیش کی بھی یہی پالیسی ہے۔ جب سے 1947 سے ہندوستان آزاد ہوا اور حکومتیں بنی تو ان کی خارجہ پالیسی یہی رہی، حتیٰ کہ اٹل بہاری واجپئی کی بھی خارجہ پالیسی یہی رہی۔ آج بھی ہمارے دیش کی خارجہ پالیسی یہی ہے۔ ظاہر بات ہے ہم جس مقام پر ہیں یہاں سے ہم ان کے لیے کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آج ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اگرچہ پالیسی نہیں بدلی، پالیسی وہی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن آج اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ایسا اعلان کیا گیا۔ ہم مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضور نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے لیے فیصلہ تبدیل کرنا ہماری اس انگلی کے حرکت دینے سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ جب چاہے حالات بدل سکتے، اس لیے مایوسی نہیں۔ ہم جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس کو پوری پوری قدرت حاصل ہے، اس کائنات میں ہوتا وہی ہے جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے مظلوموں کو ان کا حق ملے، ان کے لیے جمعیت علماء کی طرف سے شہر کی تمام مسجدوں میں آج کے دن یوم دعا کا اہتمام کیا جائے، یوم دعا کے طور پر آج کے دن کو منایا جائے۔ جمعہ کی نماز میں، نماز کے بعد ہم تو دعا کریں گے، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے رہیں، کریں گے نا؟
اور مایوسی نہیں ہے، انشاءاللہ حق غالب رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب